کے اس تقریر کو پیش فرمائیں گے ڈاکٹر زاہد خان صاحب، صدر قضاء بورڈ برطانیہ، غلبہ اسلام کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دلی تڑپ کے موضوع پر انگریزی میں خطاب فرمائیں گے۔ إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ صدر مجلس اور میرے عزیز بھائیوں، میں اسے اپنے لیے ایک اعزاز سمجھتا ہوں کہ اس جلسے میں غلبہ اسلام کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دلی تڑپ کے عنوان پر تقریر پیش کروں۔ جیسے انسان مشکل حالات میں سے گزرتا ہے، تاریخ انسانی میں اس مضمون کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ میں نے سورہ توبہ کی آیت 32 اور 33 کی تلاوت کی ہے، جن کا ترجمہ یہ ہے: وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھا دیں، اور اللہ ہر دوسری بات کو رد کرتا ہے سوائے اس کے کہ وہ اپنے نور کو مکمل کر دے، خواہ کافر کیسا ہی ناپسند کریں۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے سب دینوں پر غالب کر دے، خواہ مشرک کیسا ہی ناپسند کریں۔ یہ آیات ایک ایمان کے جھنڈے کے تحت انسانوں کے اکٹھا ہونے کا ذکر کرتی ہے، اور اس سے بہتر اور کون بتا سکتا ہے جس کو خدا تعالیٰ نے اسی مقصد کے لیے خود بھیجا ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام چشمہ معرفت میں بیان فرماتے ہیں: چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا زمانہ قیامت تک ممتد ہے اور آپ خاتم الانبیاء ہیں، اس لیے خدا نے یہ نہ چاہا کہ وحدت اقوامی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی کمال تک پہنچ جائے، کیونکہ یہ صورت آپ کے زمانہ کے خاتمہ پر دلالت کرتی تھی۔ یہ شبہ گزرتا تھا کہ آپ کا زمانہ وہیں تک ختم ہو گیا، کیونکہ جو آخری کام آپ کا تھا وہ اسی زمانہ میں انجام تک پہنچ گیا۔ اس لیے خدا نے تکمیل اس فعل کی جو تمام قومیں ایک قوم کی طرح بن جائیں اور ایک ہی مذہب پر جمع ہو جائیں، زمانہ محمدی کے آخری حصہ میں ڈال دی، جو قرب قیامت کا زمانہ ہے، اور اس تکمیل کے لیے اسی امت میں سے ایک نائب مقرر کیا جو مسیح موعود کے نام سے موسوم ہے، اور اسی کا نام خاتم الخلفاء ہے۔ پس زمانہ محمدی کے سر پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور اس کے آخر میں مسیح موعود ہے، اور ضرور تھا کہ یہ سلسلہ دنیا کا منقطع نہ ہو جب تک وہ پیدا نہ ہوئے، کیونکہ وحدت اقوامی کی خدمت اسی نائب النبوت کے عہد سے وابستہ کی گئی ہے۔ اور اسی کی طرف یہ آیت اشارہ کرتی ہے، اور وہ یہ ہے: وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ۔ The promised Messiah alayhi salam continues, all scholars who have preceded me are agreed that this universal triumph would be achieved in the time of the promised Messiah. Gentlemen, let us be clear, therefore, that according to divine design, the final victory of Islam was to take place in the latter days, in the era of the promised Messiah. Permit me, Mr. Chairman, to make one thing clear. The phrase conquest of Islam or victory of Islam
may arouse misgivings in the minds of not only the non-Muslims, but who may perceive it as a physical threat, but also in the thinking of some so-called Muslims. Let it be clear, and we find this in the words of the promised Messiah alayhi salam, the victory of Islam is the winning of hearts. Hazrat Masih Maud alayhi salam explained, for instance, in Al-Wasiyat, he wrote, God Almighty desires to draw all those souls to His unity who are scattered throughout the earth, whether in Europe or Asia, who possess a righteous nature, and to gather them together under the banner of one faith. This is the divine purpose for which I have been sent into the world. So you should follow this purpose through gentleness, high moral qualities, and supplications. One should therefore not be left in any doubt that the phrase victory of Islam means anything but a peaceful unification of man. He was, however, that is Hazrat Masih Maud alayhi salam, clear that despite the prevailing conditions, the victory would be in favor of Islam. Hazrat Masih Maud wrote, people of the world may be inclined to think that it is Christianity which will ultimately spread throughout the world, or it may be Buddhism which will prevail, but they are certainly wrong in these conjectures. Remember that nothing happens on this earth unless it has been so willed in heaven, and it is the God of heaven who has revealed to me that ultimately it will be the religion of Islam which will conquer the hearts of people, Brahine Ahmadiyya. The life of the promised Messiah alayhi salam was in essence a true reflection of the life of his master, the Holy Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam, as he was par excellence the most dedicated, devoted, and ardent servant of the Holy Prophet sallallahu alayhi wasallam. The life of the Prophet sallallahu alayhi wasallam is also glittered with instances of his agony for the salvation of man. Permit me, Mr. Chairman, to present to you one just short example from the history of this early history of Islam. Let us go back 1400 years to an incident which changed the course of human history forever. Remember the day of Badr. A handful of Muslims faced a well-equipped army. The Holy Prophet ﷺ was not to be seen on the battlefield, but was found in the tent, occupied in supplicating Allah. Hazrat Abu Bakr raziyallahu anhu was with him in the tent. Shouts were heard indicating that the Quraysh had begun the attack. The Holy Prophet ﷺ continued his supplications and was heard to beseech Allah. Allah, I remind thee of thy promise, and I beg thee for its fulfillment. Lord, if thou dost let this body of Muslims be destroyed today, thy worship will be discarded altogether on earth. He continued his supplications in agony, standing up and falling down into prostration. My dear brothers, I have taken the liberty of placing a glimpse of the agony of the Holy Prophet ﷺ that man should believe. For this explains to us the same yearning, the deep anguish of his most devoted servant, the promised Messiah alayhi salam. Once again, when man stood on the brink, एक दफ़ा फिर जब इंसानियत तबाही के किनारे पर खड़ी थी और तारीख़ इंसानी एक मोड़ पर थी और इंसान अपने खालिक से अपना ताल्लुक़ तोड़ रहा था, ऐसे में अल्लाह ताला के वादे के ऐन मुताबिक हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को मबूस किया गया। क्या ये भी बदर के दिन जैसा एक दिन था? हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम इंतहाई दुख उठाते थे मुसलमानों की हालत ज़ार पर और इस बात पर कि इस्लाम को हर तरफ से निशाना बनाया जाता है, जिंदा खुदा के इनकार पर।
قرآن مجید کے خلاف حملوں پر اور ان کے آقا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر۔ آپ کے لیے یہ سب کچھ انتہائی تکلیف دہ تھا، جس سے آپ بہت بے چین رہتے تھے، اور اسے آپ کی بہت سی تحریرات سے محسوس کیا جا سکتا ہے۔ تاہم آپ کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ تھی کہ انسان خدا تعالیٰ کا انکار کرتا ہے۔ اسلام کی فتح کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت نیز انسان کا اپنے خالق حقیقی سے مضبوط تعلق پر ہے۔ آپ کا دل اس بات کے لیے دکھتا اور آپ دنیا سے یہ التجا کرتے ہیں، ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہیں، کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا اور ہر ایک خوبصورتی اس میں پائی۔ یہ دولت لینے کے لائق ہے اگرچہ جان دینے سے ملے، اور یہ لال خریدنے کے لائق ہے اگرچہ تمام وجود کھونے سے حاصل ہوں۔ اے محروموں، اس چشمے کی طرف دوڑو کہ وہ تمہیں سیراب کرے گا۔ یہ زندگی کا چشمہ ہے جو تمہیں بچائے گا۔ میں کیا کروں اور کس طرح اس خوشخبری کو دلوں میں بٹھا دوں؟ کس دف سے میں بازاروں میں منادی کروں کہ تمہارا یہ خدا ہے تا لوگ سن لیں، اور کس دوا سے میں علاج کروں تا سننے کے لیے لوگوں کے کان کھلیں؟ اگر تم خدا کے ہو جاؤ گے تو یقیناً سمجھو کہ خدا تمہارا ہی ہے۔ ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے، ہماری لذات ہمارے خدا میں ہیں۔ دراصل یہ اسی کا ترجمہ ہے جو بھی آپ نے اردو میں پڑھا ہے، کیونکہ ہم نے اسے دیکھا اور ہر ایک خوبصورتی اس میں پائی۔ یہ دولت لینے کے لائق ہے اگرچہ جان دینے سے ملے، اور یہ لال خریدنے کے لائق ہے اگرچہ تمام وجود کھونے سے حاصل ہو۔ اے محروموں، اس چشمے کی طرف دوڑو کہ وہ تمہیں سیراب کرے گا۔ یہ زندگی کا چشمہ ہے جو تمہیں بچائے گا۔ میں کیا کروں اور کس طرح اس خوشخبری کو دلوں میں بٹھا دوں؟ کس دف سے میں بازاروں میں منادی کروں کہ تمہارا یہ خدا ہے تا لوگ سن لیں، اور کس دوا سے میں علاج کروں تا سننے کے لیے لوگوں کے کان کھلیں؟ اگر تم خدا کے ہو جاؤ گے تو یقیناً سمجھو کہ خدا تمہارا ہی ہے۔ کشتی نوح۔ دعا آپ کا ہتھیار تھا، اور اس عظیم کام میں وہ دوسروں کو بھی شامل فرماتے۔ اپنے دعویٰ سے پہلے بھی وہ تڑپ جو آپ مسلمانوں کی حالت پر محسوس کرتے تھے، اور وہ خواہش کہ کس طرح انہیں بچا لیا جائے، اس غرض کے لیے 2 دفعہ مولوی عبداللہ غزنی سے آپ نے ملاقات کی، جو ایک معروف شخصیت تھے جنہیں افغانستان سے نکال دیا گیا تھا۔ اس ملاقات کا مقصد کوئی ذاتی تعلق یا غرض نہیں تھی، بلکہ اس کے برعکس آپ کی غلبہ اسلام کی شدید خواہش تھی، جس کے لیے آپ نے ملاقات کی اور اسے اسلام کی بھلائی کے لیے درخواست کی۔ اس طرح آپ کی تمام زندگی، آپ کی کوششیں اور آپ کی تمام توانائی اسلام کی حفاظت کی خاطر خرچ ہوئی۔ آپ کی تحریرات میں ایسے بے شمار شاہکار ملتے ہیں جہاں آپ کی اس شدید قلبی خواہش کا پتہ چلتا ہے کہ اسلام کو فتح نصیب ہو۔ اگر آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں تو آپ ششدر رہ جائیں گے اور اس تڑپ کو محسوس کریں گے جو آپ نے مسلمانوں کی حالت پر محسوس کی۔ آپ فرماتے ہیں، پس کیا ابھی اس آخری مصیبت کا وہ وقت نہیں آیا جو اسلام کے لیے دنیا کے آخری دنوں میں مقدر تھا؟ کیا کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور زمانہ بھی آنے والا ہے جو قرآن کریم اور احادیث کی روح سے ان موجودہ فتنوں سے کچھ زیادہ فتنے رکھتا ہوگا؟ اور پھر آپ یہ بیان فرماتے ہیں، غافلو اٹھ بیٹھو کہ ایک انقلاب عظیم کا وقت آ گیا۔ یہ رونے کا وقت ہے، نہ سونے کا، اور تضرع کا وقت ہے، اور تضرع کا وقت ہے، نہ ٹھٹھے کا اور ہنسی اور تکفیر بازی کا۔ دعا کرو کہ خداوند کریم تمہیں آنکھیں بخشے تا تم موجودہ ظلمت کو بھی بتمام و کمال دیکھ لو، اور نیز اس نور کو بھی جو رحمت الہیہ نے اس کا اردو ترجمہ، اے سونے والو بیدار ہو جاؤ،
اے غافلو اٹھ بیٹھو کہ ایک انقلاب عظیم کا وقت آ گیا. یہ رونے کا وقت ہے نہ سونے کا، اور تضرع کا وقت ہے نہ ٹھٹھے کا، اور ہنسی اور تکفیر بازی کا. دعا کرو کہ خداوند کریم تمہیں آنکھیں بخشے تا تم موجودہ ظلمت کو بھی بتمام و کمال دیکھ لو، اور نیز اس نور کو بھی جو رحمت الہیہ نے اس ظلمت کو مٹانے کے لیے تیار کیا ہے. اپنی تصنیف فتح اسلام میں جو 1890 میں تحریر فرمائی گئی، صرف ایک ہی کتاب جناب صدر کافی ہے جو اس مضمون کی وضاحت کر سکتی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں کہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کیا کوششیں کرنی ہوں گی. آپ فرماتے ہیں اسلام کے لیے پھر اس تازگی اور روشنی کا دن آئے گا جو پہلے وقتوں میں آیا، اور وہ آفتاب اپنے پورے کمال کے ساتھ پھر چڑھے گا جیسا کہ پہلے چڑھ چکا ہے. لیکن ابھی ایسا نہیں. ضرور ہے کہ آسمان اسے چڑھنے سے روکے رہے جب تک کہ محنت اور جانفشانی سے ہمارے جگر خون نہ ہو جائیں اور ہم سارے آراموں کو اس کے ظہور کے لیے نہ کھو دیں اور اعزاز اسلام کے لیے ساری ذلتیں قبول نہ کر لیں. اسلام کا زندہ ہونا ہم سے ایک فدیہ مانگتا ہے. وہ کیا ہے؟ ہمارا اسی کی راہ میں مرنا. یہی موت ہے جس پر اسلام کی زندگی، مسلمانوں کی زندگی اور زندہ خدا کی تجلی موقوف ہے. سب سے پہلے مخاطب تو خود مسلمان ہیں جو ہمارے آقا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسلام سے دور جا چکے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام ان کی ان جہالت اور خامیوں کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرماتے ہیں، اس چراغ کی طرح ہے جو ایک صندوق میں بند کر دیا جائے، یا اس چشمہ شیری کی طرح ہے جو خس و خاشاک سے چھپا دیا جائے. اسی وجہ سے اسلام تنزل کی حالت میں پڑا ہے. اس کا خوبصورت چہرہ دکھائی نہیں دیتا، اس کا دلکش اندام نظر نہیں آتا. مسلمانوں کا فرض تھا کہ اس کی محبوبانہ شکل دکھلانے کے لیے جان توڑ کر کوشش کرتے، اور مال کیا بلکہ خون کو بھی پانی کی طرح بہاتے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا. آج کل اسلام اس چراغ کی طرح ہے جو ایک صندوق میں بند کر دیا جائے، یا اس چشمہ شیریں کی طرح ہے جو خس و خاشاک سے چھپا دیا جائے. اسی وجہ سے اسلام تنزل کی حالت میں پڑا ہے. اس کا خوبصورت چہرہ دکھائی نہیں دیتا، اس کا دلکش اندام نظر نہیں آتا. مسلمانوں کا فرض تھا کہ اس کی محبوبانہ شکل دکھلانے کے لیے جان توڑ کر کوشش کرتے، اور مال کیا بلکہ خون کو بھی پانی کی طرح بہاتے، مگر انہوں نے ایسا نہ کیا. آپ فرماتے ہیں کہ خون کو بھی پانی کی طرح بہاتے، مگر انہوں نے ایسا نہ کیا. جناب صدر، جب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے یہ الفاظ پڑھتا ہوں تو مجھے احمدی شہداء کے خون کی یاد دلاتا ہے، جن کا نہ صرف لاہور میں بلکہ اور جگہوں پر بھی خون بہایا گیا. اور احمدی ہی دراصل وہ لوگ ہیں اور یہ وہ شہداء ہیں جنہوں نے اس چیز کو پورا کر کے دکھایا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء کی طرح بہت سے نشانات آپ کی تائید میں نازل کیے گئے، اور آپ اس کی شدید تڑپ رکھتے تھے کہ مسلمان اور عیسائی ان کو پہچاننے اور ان پر گواہ بنے. ان کو دیکھنے کے لیے سب کو کھلے عام دعوت دی گئی کہ وہ قادیان تشریف لائیں، آپ کی صحبت میں رہیں اور ان کو دیکھیں. اسی طرح آپ اپنے مخالفین کو چیلنج دیتے وقت دکھ محسوس کرتے تھے، لیکن یہ محض صداقت کی شناخت اور اس طرح اسلام کی شناخت کروانے کا ایک ذریعہ تھا. خدا تعالیٰ اس زمانے میں بھی اسلام کی تائید میں بڑے بڑے نشان ظاہر کرتا ہے، اور جیسا کہ اس بارے میں خود صاحب تجربہ ہوں، اور میں دیکھتا ہوں کہ اگر میرے مقابل پر تمام دنیا کی قومیں جمع ہو جائیں
اور اس بات کا بالمقابل امتحان ہو کہ کس کو خدا غیب کی خبریں دیتا ہے اور کس کی دعائیں قبول کرتا ہے اور کس کی مدد کرتا ہے اور کس کے لیے بڑے بڑے نشان دکھاتا ہے، تو میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ہی غالب رہوں گا۔ کیا کوئی ہے کہ اس امتحان میں میرے مقابل پر آوے؟ ہزارہ نشان خدا نے محض اس لیے مجھے دیے ہیں کہ دشمن معلوم کر لے کہ دین اسلام سچا ہے۔ میں اپنی کوئی عزت نہیں چاہتا، بلکہ اس کی عزت چاہتا ہوں جس کے لیے میں بھیجا گیا ہوں۔ حقیقت الوحی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ آپ کا مقصد اسلام کا احیاء ہے اور یہ کہ انسان کا اپنے خالق سے تعلق دوبارہ زندہ کیا جائے۔ آپ کا مقصد کوئی نام یا شہرت حاصل کرنا نہیں تھا، آپ خدا کی طرف سے تھے اور صرف خدا ہی آپ کا مربی تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فتح اسلام میں 5 شاخوں کا ذکر فرمایا ہے جن کے ذریعہ اسلام کا غلبہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ انسان اس پر حیران رہ جاتا ہے کہ ایک اکیلا شخص جو قادیان کے دور دراز علاقے میں رہتا ہو اور نامساعد حالات میں، جہاں آج کل کی جدید ٹیکنالوجی سے بھی فائدہ نہ اٹھا جا سکتا ہو، کس طرح اتنے مختصر وقت میں اتنے عظیم الشان کام سر انجام دیے جا سکتے ہیں۔ ان میں آپ کی ادبی شاہکار بھی ہیں، جیسے براہین احمدیہ۔ پھر 20,000 سے زیادہ کتابچے شائع کروائے گئے تاکہ اسلام کی برتری کو ثابت کیا جا سکے۔ 60,000 سے زائد مہمان آپ کو ملنے قادیان آئے جن کو بہت عزت و اکرام کے ساتھ رکھا گیا۔ 90,000 سے اوپر خط موصول کیے گئے اور ان کے جواب بھیجے گئے۔ حاضرین اکرام، یاد رکھیں کہ یہ اعداد و شمار صرف 1 سال یعنی 1890 کے ہیں جو آپ کی پہلی بیعت سے اگلا سال تھا۔ یہ وہ ابتدائی خاکہ تھا جس پر اسلام چل کر اسلام کو فتح نصیب ہونی تھی۔ اسلام کا غلبہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ اسلام کی صداقت کو قائم کیا جائے بلکہ دوسرے مذاہب کے عقائد کی تکریم بھی کی جائے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ عیسائیت نے بہت کوشش کی کہ نہ صرف بر صغیر میں بلکہ دوسرے مقامات پر بھی اپنے مشن کی سرگرمیوں کو تیز کر دیں۔ یوں لگتا تھا کہ دوسرے عقائد پر یقین رکھنے والے، جن میں مسلمان بھی شامل تھے، اس طاقت کی طرف کھنچے چلے جاتے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس چیز کو جانتے تھے اور خدا تعالیٰ کی رہنمائی میں عیسائی عقائد کا مقابلہ کیا۔ اسلام کی فتح کی خاطر آپ نے فرمایا کہ چونکہ میں تثلیث کی خرابیوں کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا ہوں، اس لیے یہ دردناک نظارہ کہ ایسے لوگ دنیا میں 40 کروڑ سے بھی کچھ زیادہ پائے جاتے ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا سمجھ رکھا ہے، میرے دل پر اس قدر صدمہ پہنچتا رہا ہے کہ میں گراں نہیں کر سکتا کہ مجھ پر میری تمام زندگی میں اس سے بڑھ کر کوئی غم گزرا ہو، بلکہ اگر ہم و غم سے مرنا میرے لیے ممکن ہوتا تو یہ غم مجھے ہلاک کر دیتا۔ کہ کیوں یہ لوگ خدائے واحد و لا شریک کو چھوڑ کر ایک عاجز انسان کی پرستش کر رہے ہیں؟ اور مجموعہ اشتہارات، اور کیوں یہ لوگ نبی پر ایمان نہیں لاتے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے لیے یہ حقیقتاً بہت ہی تکلیف کا باعث تھا اور آپ اکیلے اس کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے۔ اس تکلیف کو آپ اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں، آئینہ کمالات اسلام میں، کہ جو کچھ دین اسلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی گئی اور جس قدر شریعت ربانی پر حملے ہوئے اور جس طور سے ارتداد اور الحاد کا دروازہ کھولا گیا، اس کی نظیر کسی دوسرے زمانے میں نہیں ملتی۔ کیا یہ سچ نہیں کہ تھوڑے ہی عرصے میں اس ملک ہند میں 1 لاکھ کے قریب لوگوں نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا اور 6 کروڑ اور کسی قدر زیادہ اسلام کی مخالف کتابیں تالیف ہوئیں اور بڑے بڑے شریف خاندانوں کے لوگ اپنے مذہب کو کھو بیٹھے، یہاں تک کہ آل رسول کہلانے والے وہ عیسائیت کا جامہ پہن کر دشمن رسول بن گئے؟ میں یہ سمجھتا، اور ایسی کتابیں شائع کی گئیں جن کے سننے سے بدن پر لرزہ پڑتا تھا۔ اگر جو لوگ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کے سامنے قتل کرتے، ہمارے جانی اور دلی عزیزوں کو جو دنیا کے عزیز ہیں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتے اور ہمیں بڑی ذلت سے جان سے مار دیتے اور ہمارے تمام اموال پر قبضہ کر دیتے، تو واللہ ثم واللہ ہمیں رنج نہ ہوتا اور اس قدر کبھی دل نہ دکھتا جو ان گالیوں اور اس توہین سے ہوتا ہے جو ہمارے رسول کریم کو دی گئی۔ اسی کتاب میں آپ نے ملکہ وکٹوریو کے نام بھی ایک خط لکھا ہے، جو جس بہادری سے لکھا ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہی کی طاقت تھی۔
آپ لکھتے ہیں کہ ایزی وقار عزیشان ملکہ، مجھے حیرت ہے کہ آپ کی تمام شوکت، علم اور بصیرت کے باوجود عزت مآب اسلام کو آپ نہیں جانتی اور اس بصیرت سے اس کا مطالعہ نہیں کرتی۔ میرے پیارے بھائیوں، آج ہم انگلستان میں رہتے ہیں اور بہت سے دوسرے احمدی انگلش بولنے والے ممالک میں رہتے ہیں۔ زمانے کے امام کی تڑپ کہ اپنی زندگیوں کو اسلام کی خاطر قربان کر دیں، انگریزی بولنے والے ممالک کے لیے اس اقتباس میں پائی جاتی ہے جو ملفوظات سے لیے گئے ہیں۔ میں ہو تو ہم فقیروں کی طرح گھر بگھر پھر کر خدا تعالیٰ کے سچے دین کی اشاعت کریں اور اس ہلاک کرنے والے شرک اور کفر سے جو دنیا میں پھیلا ہوا ہے لوگوں کو بچا لیں۔ اگر خدا تعالیٰ ہمیں انگریزی زبان سکھا دے تو ہم خود پھر کر اور دورہ کر کے تبلیغ کریں اور اس تبلیغ میں زندگی ختم کر دیں خواہ مارے ہی جاویں۔ ہمارے اختیار میں ہو تو ہم فقیروں کی طرح گھر بگھر پھر کر خدا تعالیٰ کے سچے دین کی اشاعت کریں اور اس ہلاک کرنے والے شرک اور کفر سے جو دنیا میں پھیلا ہوا ہے لوگوں کو بچا لیں۔ اگر خدا تعالیٰ ہمیں انگریزی زبان سکھا دے تو ہم خود پھر کر اور دورے کر کے تبلیغ کریں اور اسی تبلیغ میں زندگی ختم کر دیں، خواہ مارے ہی جائیں۔ ہمیں حد سے ہر ایک کو اس چیز کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس خواہش کو پورا کر سکیں، اور اسلام کی فتح تو فیصلہ کیا جا چکا ہے اور یہ خدا تعالیٰ کی ایک تقدیر ہے، اور روحانی خزائن کی صورت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات ہمارے ساتھ رہیں گی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں ایک اور خزانے کی طرف بھی توجہ دلائی ہے، اور وہ بھی ہمیشہ خزانہ ہمارے ساتھ رہنے والا ہے، اور وہ خلافت کی شکل میں ہے۔ اب یہ آج ہمارے درمیان ہمارے پیارے خلیفہ ہیں جو مستقل طور پر ہمارے لیے حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز اپنے ہر خطبہ میں، اپنے ہر تقریر میں، اپنے ہر لیکچر میں، اپنی ہر نصیحت میں ہم سے نہ صرف ہم احمدیوں سے بلکہ پوری دنیا سے مخاطب ہوتے ہیں، اور وہی قلبی تڑپ دکھاتے ہیں اور ہمیں مستقل طور پر یہ یاد دلاتے ہیں کہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق کس طرح ہو سکتا ہے اور کس طرح ہم اپنی زندگیوں میں صحیح اور تقوی شعار تبدیلیاں لا سکتے ہیں، اور ان توقعات کے بارے میں بھی جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ہم سے تھیں۔ اسلام کی فتح کو حاصل کرنے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تفصیل سے لکھا ہے ان لوگوں کے کردار کے بارے میں جو آپ کو قبول کرتے ہیں۔ آپ کی وہ قلبی تڑپ جس کا تعلق ہمارے سے ہے وہ بھی بہت شدید ہے، ہم جو احمدی ہیں۔ یہ تڑپ بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات میں سے ملتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تڑپ کو جو ہمارے لیے ہے، آپ کی جماعت کا ایک رکن ہونے کے لحاظ سے اسے یاد رکھنا آج بھی اتنا ہی ضروری ہے اور اتنا ہی اہم ہے جتنا اس وقت تھا جب آپ نے تحریر فرمایا۔ صدر مجلس، میں اپنی تقریر کو اس چیز پر ختم کرتا ہوں اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات میں سے ایک اقتباس پیش کرتا ہوں جو ہمیں یہ یاد دہانی کرواتا ہے کہ ہم کس طرح اپنی ذمہ داریاں ادا کر سکتے ہیں اور فتح اسلام حاصل کر سکتے ہیں، جو کہ ایک یاد دہانی ہے ہماری ذمہ داریوں اور ہمارے کردار کی۔ حضرت اقدس علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں، اور ضرور ہے کہ تم دکھ دیے جاؤ اور اپنی کئی امیدوں سے بے نصیب کیے جاؤ، سو ان صورتوں سے تم دلگیر مت ہو، کیونکہ تمہارا خدا تمہیں آزماتا ہے کہ تم اس کی راہ میں ثابت قدم ہو یا نہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ آسمان پر فرشتے بھی تمہاری تعریف کریں تو تم ماریں کھاؤ اور خوش رہو، اور گالیاں سنو اور شکر کرو، اور ناکامیاں دیکھو اور پیوند مت توڑو۔ تم خدا کی آخری جماعت ہو، سو وہ نیک عمل دکھلاؤ جو اپنے کمال میں انتہائی درجہ پر ہو۔ ہر ایک جو تم میں سے سست ہو جائے گا
وہ ایک گندی چیز کی طرح جماعت سے باہر پھینک دیا جائے گا اور حسرت سے ملے گا اور خدا کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ دیکھو، میں بہت خوشی سے خبر دیتا ہوں کہ تمہارا خدا در حقیقت موجود ہے۔ اگرچہ سب اسی کی مخلوق ہے، لیکن وہ اس شخص کو چن لیتا ہے جو اس کو چنتا ہے۔ وہ اس کے پاس آتا ہے جو اس کے پاس جاتا ہے۔ جو اس کو عزت دیتا ہے وہ اس کو بھی عزت دیتا ہے۔ تم اپنے دلوں کو سیدھے کر کے اور زبانوں اور آنکھوں اور کانوں کو پاک کر کے اس کی طرف آ جاؤ کہ وہ تمہیں قبول کرے گا۔ کشتی نوح۔ اور پھر تذکرۃ الشہادتین میں آپ فرماتے ہیں ساتھ ہو، وہ قادر کریم آپ لوگوں کو سفر آخرت کے لیے ایسا تیار کرے جیسا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ عنہم تیار کیے گئے تھے۔ خوب یاد رکھو کہ دنیا کچھ چیز نہیں، لعنتی ہے وہ زندگی جو محض دنیا کے لیے ہے، اور بدقسمت ہے وہ جس کا تمام ہم غم دنیا کے لیے ہے۔ ایسا انسان اگر میری جماعت میں ہے تو ابز طور پر میری جماعت میں اپنے تئیں داخل کرتا ہے، کیونکہ وہ اس خشک ٹہنی کی طرح ہے جو پھل نہیں لائے گی۔ او مائی جماعت، اے میری جماعت، خدا تعالیٰ آپ لوگوں کے ساتھ ہو۔ وہ قادر کریم آپ لوگوں کو سفر آخرت کے لیے ایسا تیار کرے جیسا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب تیار کیے گئے تھے۔ خوب یاد رکھو کہ دنیا کچھ چیز نہیں، لعنتی ہے وہ زندگی جو محض دنیا کے لیے ہے، اور بدقسمت ہے وہ جس کا تمام ہم و غم دنیا کے لیے ہے۔ ایسا انسان اگر میری جماعت میں ہے تو وہ ابز طور پر میری جماعت میں اپنے تئیں داخل کرتا ہے، کیونکہ وہ اس خشک ٹہنی کی طرح ہے جو پھل نہیں لائے گی۔ تذکرۃ الشہادتین۔ اور آخر پر ہماری تمام دعائیں اور کوششیں ہمیشہ ایسی ہونی چاہیے کہ خدا ہمیں استقامت عطا کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ قوت عطا کرے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر سکیں، جس طرح کہ بارہا ہمیں یاد دہانی کروائی گئی ہے، اور تاکہ ہم اسلام کا غلبہ دیکھ سکیں۔ آمین۔ احمد کی اسلام احمدیت جماعت احمدیہ عالمگیر نعرہ تکبیر۔ اللہ جزاک